پرانے زمانے کی بات ہے جب راستے کچے تھے، قافلے اونٹوں اور گھوڑوں پر جایا کرتے تھے اور لوگ لمبے سفر کے لیے کئی مہینے کا سامان ساتھ رکھتے تھے۔ انہی دنوں ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام یاسر تھا۔ یاسر کا گاؤں سرسبز کھیتوں کے بیچ آباد تھا، مگر گاؤں کی زندگی محدود تھی۔ لوگ کھیتی باڑی کرتے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ بانٹتے اور دن رات اسی معمول میں گزر جاتی، مگر یاسر کے دل میں ہمیشہ ایک آگ جلتی رہتی تھی۔ وہ سوچتا، دنیا کتنی بڑی ہوگی، گاؤں کے باہر کیا ہے؟ کیا سب لوگ ایسے ہی سادہ زندگی گزارتے ہیں یا کوئی اور رنگ بھی ہے زندگی کے؟ یاسر اکثر گاؤں کے بزرگوں سے سفر کی کہانیاں سنتا۔ کوئی حاجی مکے کا سفر بیان کرتا، کوئی تاجر دلی اور لاہور کے بازاروں کا ذکر کرتا، تو کوئی قافلوں پر ہونے والے ڈاکوؤں کے حملوں کا قصہ سناتا۔ یاسر کا دل ان سب باتوں سے اور بھی بے چین ہو جاتا۔ آخر ایک دن اس نے فیصلہ کر لیا، میں بھی سفر کروں گا، مجھے دیکھنا ہے کہ دنیا کے راستے کہاں کہاں جاتے ہیں۔ روانگی کا دن۔ یاسر کے والدین غریب کسان تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ یاسر زمین پر کام کرے اور گھر بسائے، مگر یاسر کے دل کی تڑپ کو وہ سمجھ نہ سکے۔ جب یاسر نے اپنے والد سے اجازت مانگی تو والد نے کہا، بیٹا، سفر بڑا کٹھن ہوتا ہے، انسان کو بھوک پیاس اور موت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تمہارا گاؤں ہی تمہاری دنیا ہے۔ مگر یاسر بضد رہا۔ ماں نے آنکھوں میں آنسو لیے بیٹے کو رخصت کیا اور کہا، بیٹا، یاد رکھنا، سفر میں سب سے بڑی دولت ایمانداری اور صبر ہے، یہ تمہیں ہر مشکل سے بچائے گی۔ یاسر کے پاس زیادہ سامان نہیں تھا، صرف ایک پرانا تیلا، چند کپڑے، تھوڑا سا کھانا اور ایک لوہے کی چھوٹی سی چھڑی۔ وہ گاؤں سے نکلتے وقت کئی بار پیچھے مڑا، مگر پھر قدم آگے بڑھاتا گیا۔ جنگل کا پہلا امتحان۔ گاؤں کے بعد ایک گھنا جنگل آتا تھا۔ درخت اتنے اونچے تھے کہ آسمان دکھائی نہیں دیتا تھا۔ پرندوں کی آوازیں اور جھاڑیوں میں جانوروں کی حرکت یاسر کو خوفزدہ کرتی، مگر اس کا دل کہتا، اگر یہی ڈر گیا تو آگے کیسے بڑھوں گا؟ 2 دن کے سفر کے بعد کھانے کا سامان ختم ہونے لگا۔ پیاس بجھانے کے لیے ندی کا پانی تھا، مگر بھوک بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ سوچنے لگا کہ شاید واپس لوٹ جانا ہی بہتر ہو۔ ایسے ہی وقت میں اس پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا۔ 3 آدمی درختوں کے پیچھے سے نکلے اور تلواریں لہراتے ہوئے بولے، او مسافر، جو کچھ ہے ہمارے حوالے کرو ورنہ جان سے مار ڈالیں گے۔ یاسر کانپ گیا، مگر ہمت باندھ کر بولا، میرے پاس دینے کو کچھ نہیں، صرف یہ پرانے کپڑے اور چند ٹکڑے روٹی کے۔ ڈاکو ہنسنے لگے اور اس کا تیلا چھیننے لگے۔ یاسر نے ایک لمحے کو سوچا کہ اب موت قریب ہے، مگر اچانک ایک پرانا قصہ یاد آیا جو اس کی ماں نے سنایا تھا، جب ظالم تم پر حملہ کرے تو ڈرنے کے بجائے اپنی عقل کا استعمال کرنا۔ یاسر نے اپنے تیلے سے خشک روٹی کا ایک ٹکڑا نکالا اور ڈاکوؤں کے سامنے پھینک دیا۔ وہ کہنے لگا، یہی ہے میری دولت، اگر یہ تمہیں خوش کر سکتی ہے تو لے جاؤ۔ ڈاکو پہلے ہنسے، پھر ایک دوسرے کو دیکھا۔ ان میں سے بڑا بولا، یہ لڑکا پاگل ہے یا بہادر، اسے چھوڑ دو، اس کے پاس ویسے بھی کچھ نہیں۔ یوں یاسر کا پہلا امتحان ختم ہوا۔ وہ خالی پیٹ تھا، مگر زندہ بچ گیا۔ اس رات اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر شکر ادا کیا اور کہا، اے اللہ، آج میں نے سیکھا کہ اصل طاقت ڈر میں نہیں بلکہ صبر اور عقل میں ہے۔ اجنبی کی مدد۔ ایک دن یاسر جنگل سے نکل کر ایک سنسان راستے پر پہنچا۔ وہ تھکا ہوا تھا
اور تقریباً بے ہوش ہونے والا تھا کہ اسے ایک بوڑھا شخص دکھائی دیا جو زمین پر گرا ہوا تھا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے اور ہاتھ زخمی تھے۔ یاسر نے دوڑ کر اس کو پانی پلایا اور اپنے پاس بچی ہوئی روٹی کا ٹکڑا اسے دیا۔ بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولا، بیٹا، آج تم نے مجھے زندگی دی ہے۔ میں کئی دن سے زخمی ہوں اور کوئی مدد کے لیے نہ آیا۔ تم جیسے لوگ دنیا کو سنبھالتے ہیں۔ یاد رکھو، دنیا کی اصل دولت دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنا ہے۔ بوڑھے نے جاتے وقت یاسر کو دعا دی اور کہا، تمہارا سفر کٹھن ہے مگر تمہارا دل تمہیں ہر منزل پر کامیاب کرے گا۔ یاسر نے دل ہی دل میں سوچا کہ شاید یہ دعا اس کے آگے آنے والے راستوں کو آسان کر دے۔ علم کا شہر۔ چند دن کے مسلسل مسافت کے بعد یاسر ایک بڑے شہر کے دروازے پر پہنچا۔ اونچی فصلیں، مضبوط دروازے، گلیوں میں شور و ہجوم، بازاروں میں صدا لگاتے دکاندار۔ یہ سب دیکھ کر یاسر کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی۔ یہ شہر اس کے گاؤں سے بالکل مختلف تھا۔ یہاں علم و ہنر کے مراکز تھے، مدرسے اور کتب خانے تھے جہاں دور دور سے لوگ آتے اور علم حاصل کرتے۔ یاسر کو خوشی ہوئی کہ اب وہ اپنی پیاس بجھا سکے گا، علم کی پیاس۔ وہ ایک مدرسے میں داخل ہوا جہاں ایک استاد طلباء کو فلسفہ اور منطق پڑھا رہا تھا۔ یاسر نے بیٹھ کر سنا۔ استاد بڑے فخر سے کہہ رہا تھا، علم وہ ہے جو انسان کو دوسروں پر برتری دے، جو زیادہ جانے وہی بڑا ہے۔ یاسر نے سوچا، کیا علم کا مقصد صرف فخر اور برتری ہے یا عاجزی اور نیکی نہیں سکھاتا؟ چند دن کے بعد اس نے دیکھا کہ زیادہ تر طلباء علم حاصل تو کر رہے ہیں مگر صرف دنیاوی فائدے کے لیے۔ کوئی کہتا کہ علم سے دولت کماؤں گا، کوئی کہتا شہرت پاؤں گا۔ یاسر کے دل میں خلش پیدا ہوئی۔ اس نے سوچا، میری ماں نے کہا تھا کہ علم انسان کو نرم دل بناتا ہے، یہ لوگ تو اور سخت دل ہو رہے ہیں۔ چند دن بعد یاسر نے مدرسہ چھوڑ دیا۔ جاتے وقت اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا، میں علم تو حاصل کروں گا مگر اس لیے کہ میں بہتر انسان بن سکوں، دوسروں کے لیے آسانی پیدا کر سکوں۔ شہر سے آگے ایک قافلہ جا رہا تھا۔ تاجر اپنے اونٹوں اور گھوڑوں پر سامان لادے بڑے شان سے چل رہے تھے۔ یاسر نے ان سے درخواست کی کہ وہ بھی ساتھ شامل ہونا چاہتا ہے تاکہ جنگل اور بیابان محفوظ گزر سکے۔ قافلے والوں نے مسکرا کر کہا، آؤ نوجوان، ہمارے ساتھ رہو، ہم تمہیں اکیلا سفر نہیں کرنے دیں گے۔ یاسر خوش ہو گیا۔ دن بھر وہ ان کے ساتھ چلتا اور باتیں کرتا۔ تاجر بڑے نرم لہجے میں بات کرتے، اس سے خوابوں کے بارے میں پوچھتے اور حوصلہ بڑھاتے۔ مگر چند دن بعد حقیقت کھل گئی۔ ایک رات جب قافلہ جنگل کے کنارے رکا ہوا تھا، یاسر سویا ہوا تھا کہ اچانک اس کا تیلا غائب ہو گیا۔ اس میں اس کے کپڑے اور تھوڑا سا سونا تھا جو اس کی ماں نے سفر کے لیے دیا تھا۔ یاسر گھبرا کر اٹھا۔ اس نے قافلے کے سردار سے کہا، میرا تیلا کہاں گیا؟ سردار نے ہنستے ہوئے کہا، نوجوان، سفر میں جو کچھ ہے وہ سب کا ہے، اب یہ ہمارا مال ہے، تم خالی ہاتھ آگے بڑھو۔ یاسر کے دل پر پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جن پر اس نے بھروسہ کیا وہی اس کا سامان چھین لیں گے۔ وہ روتا رہا مگر قافلے والے ہنس کر اسے تنہا چھوڑ کر چل دیے۔ اس رات یاسر نے چاندنی میں آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے اللہ، آج میں نے سیکھا کہ ہر مسکراہٹ سچی نہیں ہوتی۔ بعض لوگ میٹھے بول بول کر دل کا زہر چھپاتے ہیں، لیکن میں ہار نہیں مانوں گا۔ میں خالی ہاتھ ضرور ہوں مگر حوصلہ والا اب بھی ہوں۔ کئی دن کے بعد جب یاسر تھک کر ایک ندی کنارے بیٹھا ہوا تھا، اسے ایک ننھی بچی کی رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ گھبرا کر اٹھا اور آواز کی طرف دوڑا۔ ایک بچی تنہا کھڑی تھی،
اس کا لباس میلا تھا اور وہ ڈری ہوئی لگی تھی۔ یاسر نے نرمی سے پوچھا، بیٹی تم کہاں سے آئی ہو؟ تمہارے گھر والے کہاں ہیں؟ بچی نے روتے ہوئے بتایا کہ وہ اپنے قافلے سے بچھڑ گئی ہے اور کئی دن سے بھٹک رہی ہے۔ یاسر کے دل میں رحم آیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بچی کو اس کے گھر تک پہنچائے گا، چاہے اسے اپنا سفر میں تاخیر ہی کیوں نہ ہو۔ چند دن کی مسافت کے بعد وہ بچی کو اس کے گاؤں پہنچا دیتا ہے۔ گاؤں والے حیران رہ جاتے ہیں اور شکر گزار ہو کر یاسر کو سونے چاندی کے تحفے دینا چاہتے ہیں، مگر یاسر انکار کر دیا۔ وہ مسکرا کر کہتا ہے، میں نے یہ سفر انعام کے لیے نہیں کیا۔ انسان کا فرض ہے کہ وہ دوسرے انسان کے لیے آسانی پیدا کرے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ اپنی راہ پر چل پڑتا ہے۔ اب یاسر کئی امتحانات سے گزر چکا تھا۔ اس کے پاس مال اور دولت کچھ نہ رہا، مگر اس کا دل تجربوں سے مالا مال ہو گیا تھا۔ وہ سوچتا، شاید اصل سفر یہی ہے، خود کو جاننا، دنیا کو سمجھنا اور دوسروں کے لیے خیر بننا۔ مگر دل کے ایک کونے میں تنہائی بڑھنے لگی۔ وہ اپنے والدین اور گاؤں کو یاد کرنے لگا۔ کبھی ماں کی دعائیں یاد آتی، کبھی دوستوں کے کہے۔ وہ سوچتا، کیا میرا سفر ختم ہوگا یا یہ ہمیشہ چلتا رہے گا؟ یاسر کا سفر جاری تھا۔ ایک رات وہ ویران میدان سے گزر رہا تھا۔ آسمان پر بادل چھائے تھے اور چاند کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک اسے بھیڑیے کی آواز سنائی دی۔ دل دھڑ گیا، مگر وہ رکنے کے بجائے قدم تیز کرنے لگا۔ پھر اچانک دو آدمی سامنے آ گئے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ یاسر چونک گیا۔ ایک بولا، یہاں سے گزرنے کے لیے قیمت دینی پڑتی ہے۔ یاسر کے پاس تو اب کچھ نہ تھا۔ اس نے کہا، میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، صرف یہ کپڑے اور پرانا چھوٹا خنجر۔ وہ ہنسے اور قریب آنے لگے۔ یاسر نے دل ہی دل میں دعا مانگی اور کہا، اگر میری جان لینی ہے تو لے لو، مگر میں اپنی ایمانداری نہیں چھوڑوں گا۔ شاید اس کی سچائی کا اثر تھا کہ وہ دونوں رک گئے، ایک دوسرے کو دیکھ کر بولے، یہ تو پاگل لگتا ہے، ایسے مسافر کا کیا لینا، اسے چھوڑ دو۔ یوں یاسر ایک اور کٹھن امتحان سے بچ گیا، مگر اس کا دل اور بھی مضبوط ہو گیا۔ بے آسرا بستی۔ چند دن بعد وہ ایک بستی میں پہنچا جہاں لوگ غربت اور بھوک میں جی رہے تھے۔ بچے ننگے پاؤں، عورتیں بیمار اور مرد محنت کے باوجود خالی ہاتھ۔ یاسر نے سوچا، یہ لوگ تو مجھ سے بھی زیادہ بے بس ہے، میرا دل کہتا ہے کہ ان کی مدد کروں۔ اس نے بستی والوں کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ کھیتوں میں ان کے ساتھ کام کیا، پانی لایا، بیماریوں کی خدمت کی۔ آہستہ آہستہ لوگ اس سے مانوس ہو گئے۔ بستی کے ایک بزرگ نے کہا، بیٹا تم مسافر ہو، مگر تم نے ہمیں اپنوں کی طرح سہارا دیا۔ تمہارا سفر شاید تمہیں کچھ نہ دے، مگر تم ہمارے دل جیت چکے ہو۔ یہ سن کر یاسر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سمجھ گیا کہ سفر کا اصل مقصد شاید یہی ہے، جہاں جاؤں وہاں آسانی پیدا کروں۔ رات کو جب سب لوگ سو جاتے تو یاسر ندی کنارے بیٹھ کر چاند کو دیکھتا۔ وہ اپنی ماں کو یاد کرتا، جو اسے ہمیشہ صبر کی نصیحت دیتی تھی۔ اس کے دل میں ایک سوال اٹھتا، کیا میں کبھی اپنے گاؤں لوٹ سکوں گا؟ کیا وہ سب مجھے یاد کرتے ہوں گے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے، مگر وہ دل کو دلاسا دیتا، نہیں، ابھی میرا سفر باقی ہے، اللہ نے مجھے راستے دکھانے کے لیے بھیجا ہے، مجھے چلتے رہنا ہوگا۔ قربانی کا وقت۔ ایک دن بستی کے قریب ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ لوگ خوف سے بھاگنے لگے۔ یاسر نے دیکھا کہ ایک بچی جلتی جھونپڑی میں پھنس گیا ہے۔ لوگ ڈر کے مارے قریب نہ جا رہے تھے۔ یاسر تیزی سے آگے بڑھا، جھونپڑی میں داخل ہوا اور بچے کو اٹھا کر باہر لے آیا۔ اس کا چہرہ دھوئیں سیاہ ہو گیا تھا اور کپڑوں پر آگ کے نشان تھے، مگر بچہ محفوظ تھا۔ بستی والے حیران رہ گئے، سب اس کے گرد جمع ہو گئے اور کہنے لگے،
تم مسافر ہو کر بھی ہمارے لیے اپنی جان داؤ پر لگا بیٹھے، تم ہمارے ہیرو ہو۔ یاسر نے مسکرا کر کہا، میں ہیرو نہیں، میں تو بس ایک مسافر ہوں جس نے وہ کیا جو انسان کو کرنا چاہیے۔ اب یاسر وہ معصوم گاؤں کا لڑکا نہیں رہا تھا، اس کی آنکھوں میں تجربہ، چہرے پر سنجیدگی اور دل میں نرمی آ گئی تھی۔ وہ جان چکا تھا کہ سفر کا اصل فائدہ دولت یا شہرت نہیں بلکہ انسان کا بدل جانا ہے۔ وہ سوچتا، میں نے بھوک دیکھی، دھوکہ کھایا، دوسروں کے لیے قربانی دی، ان سب نے مجھے وہ سکھایا جو کسی کتاب میں نہیں لکھا۔ واپسی کی تڑپ۔ یاسر نے بستی کے لوگوں کو الوداع کہا، ان کی دعائیں اور آنسو اسے اپنی طاقت لگ رہے تھے، مگر اس کے دل میں ایک ہی سوال تھا، کیا میرا گاؤں اب بھی میرا انتظار کر رہا ہے؟ راستے میں وہ پہاڑوں، دریاؤں اور میدانوں سے گزرتا رہا، ہر جگہ کے مناظر اس کے دل میں غرق کرتے گئے، مگر وہ جانتا تھا کہ اب اصل منزل اس کا اپنا گاؤں ہے، اجنبی گاؤں۔ کئی ہفتوں کے سفر کے بعد وہ اپنے گاؤں کے قریب پہنچ گیا۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ جب گاؤں کی پہلی جھونپڑی نظر آئی تو آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، لیکن جب وہ اندر گیا تو سب کچھ بدلا ہوا تھا۔ گلیاں سنسان، گھر پرانے اور ٹوٹے پھوٹے، لوگ اسے اجنبی کی طرح دیکھنے لگے۔ یاسر نے ایک بزرگ سے پوچھا، بابا یہ گاؤں کیسے بدل گیا ہے؟ بزرگ نے ٹھنڈی سانس بھری آواز میں کہا، بیٹا کئی سال پہلے ایک طوفان آیا، کھیت اجڑ گئے، مویشی مر گئے، بہت سے لوگ دوسرے شہروں کو ہجرت کر گئے۔ یاسر کا دل بیٹھ گیا۔ اس نے ہمت کر کے پوچھا، میری ماں، میرا باپ؟ بزرگ نے کہا، بیٹا تمہاری ماں کئی سال تک تمہارا انتظار کرتی رہی، ہر شام دروازے پر کھڑی ہو کر کہتی، میرا بیٹا ایک دن ضرور آئے گا، مگر پھر وہ بیمار پڑی اور ایک دن دنیا چھوڑ گئی۔ تمہارے باپ کا بھی کچھ عرصے بعد انتقال ہو گیا۔ یہ سن کر یاسر زمین پر گر پڑا، اس کی چیخ پورے گاؤں میں گونج اٹھی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ دل کہہ رہا تھا، کاش میں ایک دن پہلے آ جاتا، کاش میں ان کے آخری لمحوں میں ساتھ ہوتا۔ اس نے ماں باپ کی قبروں پر جا کر سر رکھا اور کہا، ماں میں لوٹ آیا ہوں، مگر اب تم نہیں ہو، معاف کر دینا، تمہیں آخری بار دیکھ نہ سکا۔ اصل سبق۔ یاسر کئی دن گاؤں میں رہا، اس نے وہاں کے لوگوں کے ساتھ کھیتوں میں کام کیا، ٹوٹی جھونپڑیاں ٹھیک کیے، یتیم بچوں کے ساتھ وقت گزارا۔ آہستہ آہستہ لوگ اسے پہچاننے لگے اور کہا، یہ وہی یاسر ہے جو برسوں پہلے یہاں سے گیا تھا، مگر اب یہ پہلے والا یاسر نہیں، یہ اب ہمارے لیے روشنی بن کر آیا ہے۔ یاسر نے محسوس کیا کہ صبر نے اسے وہ انسان بنا دیا ہے جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ آخری رات۔ ایک رات یاسر کے گاؤں کچے راستے پر بیٹا آسمان کو دیکھ رہا تھا، ستارے ٹمٹا رہے تھے۔ اس کے دل میں خیال آیا، سفر نے مجھے سب کچھ سکھا دیا، صبر، قربانی، محبت اور خدمت۔ اب میری زندگی کا مقصد دوسروں کو سہارا دینا ہے، یہی میری اصل کامیابی ہے۔ وہ مسکرا دیا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر دل میں سکون تھا۔ انجام۔ یاسر نے باقی زندگی اپنے گاؤں کے لیے وقف کر دی۔ اس نے اسکول بنایا، کنویں کھدوائے اور یتیم بچوں کے لیے سہارا بن گیا۔ لوگ اسے صرف ایک مسافر نہیں بلکہ مسافر بھائی کہنے لگے۔ وقت گزرتا گیا مگر اس کی کہانی ہر زبان پر سنائی جاتی رہی۔ بچے کہتے، یہ وہ مسافر ہے جس نے اپنے دکھوں کو بھلا کر دوسروں کو خوشی دی۔ یوں یاسر کا سفر ختم نہیں ہوا بلکہ ایک نئی شروعات بن گیا، ایسی شروعات جو آنے والی نسلوں کو سبق دیتی رہی کہ اصل سفر وہی ہے
جو انسان کو بہتر بنائے اور دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرے۔